اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ جی مومنین، ہم قم شہر میں موجود ہیں مسجد جمکران میں۔ مسجد جمکران کی تاریخ کچھ یوں ہے، اس کے 3 نام ہیں: مسجد جمکران، مسجد صاحب زمان اور مسجد حسن۔ مسجد حسن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حسن ابن مصلی نے مولا مہدی علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کروائی تھی۔ یہ واحد دنیا کی مسجد ہے جو مولا آخر الزمان کے حکم سے تعمیر کروائی گئی ہے۔ یہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی شاندار خوبصورت مسجد ہے، اور مسجد جمکران اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جمکران کے دیہات میں موجود ہے، اور مسجد صاحب زمان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مولا صاحب الزمان کے حکم سے تعمیر کروائی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ حسن ابن مصلی کہتا ہے کہ میں گھر پہ تھا، کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا کون؟ آواز آئی تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے۔ کہتا رات کی تاریکی میں کپڑے اٹھانے کی کوشش کی، آواز آئی کہ یہ تمہارے کپڑے نہیں ہیں، اپنے کپڑے اٹھاؤ۔ کپڑے اٹھائے، اور کہتا ہے جب میں پہنچا اس مقام پہ جہاں مسجد جمکران موجود ہے، وہاں پہ دیکھیں خوبصورت تخت لگا ہے، تخت کے اوپر خوبصورت قالین بچھا ہے۔ کچھ لوگ کچھ سفید کپڑوں میں، کچھ سرخ کپڑوں میں، کچھ سبز کپڑوں میں اس تخت کے ارد گرد موجود ہیں۔ تخت کے اوپر ایک 30 سال کا جوان حسین و جمیل، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے، وہ تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ایک بزرگ ہستی تشریف فرما ہے۔ میں سمجھ گیا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میں نے سلام کیا، مولا علیہ السلام نے میرا نام لے کے جواب سلام دیا اور فرمایا اے حسن، تمہیں اس لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ مولا نے نشان لگا کے بتایا، یہ نشان ہے خدا نے اول دنیا خلقت سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے، اس لیے اس پر جس نے اب تک کھیتی باڑی کی ہے، مسلم نام ہے اس کا، اس سے یہ زمین واپس لو اور اس پہ مسجد تعمیر کرو، اور اس کے بعد تم قم کی سرزمین پہ جانا، وہاں پہ سید ابو الحسن رضا کے نام سے شخصیت ہیں، ان سے کہنا اور وہ تمہارے ساتھ مسجد کی تعمیر میں تمہاری مدد کروائیں گے۔ میں نے کہا آقا، لوگ ثبوت مانگیں گے، نشانی مانگیں گے کہ کیا ثبوت ہے تمہیں مولا مہدی علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تم اپنا کام کرو۔ میں چلنے لگا، امام نے فرمایا تم کل آتے ہوئے ایک مرد کا شانی کا گلہ بان ہے، یعنی بکریاں چراتا ہے، اس کے گلہ میں اس نشانیوں کی 7 نشانیاں مولا علیہ السلام نے بتائی، جیسے کالے اور سفید نشان ہے اس پہ، اس کو لینا اور اسے لا کر اس مقام پہ ذبح کرنا۔ اس کا گوشت جس مریض کو کھلاؤ گے اسے صحت یابی مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں گھر آیا، سو نہیں سکا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں سرزمین قم پہ پہنچا، سید ابو الحسن علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے پہلے ہی سب بیدار ہیں۔ سید فرماتے ہیں تمہارے آنے سے قبل ہی مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے رضا، تمہارے پاس جمکران سے ایک شخص آئے گا، جو وہ بات کرے اس کی بات پہ یقین رکھنا، وہ ہماری طرف سے بھیجا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بھی پوری بات ذکر کی، زینے لگائی گئی، گھوڑوں پہ سوار ہوئے آئے جمکران۔ کہتے ہیں وہی کاشیانی گلہ بان مجھے نظر آیا، جس کی بھیڑ بکریوں کا گلہ تھا۔ میں نے دیکھا اس کے گلہ میں وہی بکری ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ کہا یہ بکری ہمیں دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بکری میں ویسے ہی دینے کو تیار ہوں، یہ آج سے پہلے میرے پاس نہیں تھی، یہ آج ہی میرے گلہ میں نظر آ رہی ہے۔ صبح سے جتنی بار یہ بکری پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئی۔ پھر ہم آگے بڑھے اور وہ بکری خود بخود ہمارے پاس آ گئی۔ اس کے بعد ہم مسلم کے پاس پہنچے، اس سے وہ زمین لی۔ اس کے بعد ہم مسجد کی جگہ پہ پہنچے تو ادھر دیکھا
میخیں اور زنجیر سے حد بندی کی گئی ہے، وہ حد بندی مولا مہدی علیہ السلام کی طرف سے کی گئی تھی۔ کہتا ہے وہ میخیں اور زنجیر سید ابو الحسن رضا علیہ السلام نے لی اور تعمیرات کا کام شروع کیا۔ وہیں پہ اس قربانی کو ذبح کیا گیا۔ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کا گوشت جس کو بھی کھلایا گیا لا کر اس کو صحت یابی تندرستی مل گئی، اور وہ زنجیر اور کیل جو ہیں وہ سید ابو الحسن رضا علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے۔ اسے ایک صندوق میں مولا کی نشانی ہے سنبھال کے رکھا گیا۔ اس زنجیر اور کیل کی بھی یہی کرامات تھی کہ وہ جس مریض کو لگائے جاتے وہ صحت یاب ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب سید اس دنیا سے گئے تو وہ زنجیر اور کیل بھی غائب ہو گئے۔ اس مسجد کی بہت فضیلت ہے۔ یہ واحد مسجد ہے دنیا کی جو مولا مہدی علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کی گئی ہے۔ ہزاراں لوگ ادھر آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ یہ مولا کی مسجد حکم سے تعمیر کی گئی ہے۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔